السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ابھی مکہ مکرمہ میں ہوں۔ ہمارے یہاں چاند ہو گیا ہے، تو کل عید ہے۔ آپ تمام کو عید کی مبارکباد۔ تقبل اللہ منا و منکم۔ یہ دیکھیے عید کی کتنی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ آج گلف میں لوگ عید منا رہے ہیں، چاند ہو گیا ہے تو کل عید کی نماز پڑھیں گے، اور پرسوں انشاءاللہ باذن اللہ بر صغیر میں بھی لوگ ہندوستان میں عید منا رہے ہوں گے۔ یہ رمضان المبارک کا آخری ایام اس کے چل رہے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لیلۃ القدر کی سعادت بھی بخشے۔ ایسے میں کوئی ایسی اطلاع سامنے آتی ہے جو بالکل جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ امارت شریعہ ہندوستانی مسلمانوں کا ایک قدیم ادارہ ہے۔ 1920-21 میں اس کی تاسیس عمل میں آئی۔ 1921 میں ادارہ بنایا گیا اور بڑے ویژن کے تحت بنایا گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے مشورے سے مولانا سجاد صاحب نے ادارہ قائم کیا، اور دن بدن اس ادارے نے اپنے دائرے میں خدمات انجام دیں، اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے میں جب اس طرح کے ادارے کے بارے میں کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے جو افسوسناک ہو تو دل دکھتا ہے۔ مسلمان رمضان کے آخری عشرے میں ہیں، پوری ملت اسلامیہ ہند پریشان ہے۔ وقت املاک کو لے کر کے جس قسم کا بل لایا گیا ہے، جو ترمیمات کی گئی ہیں، اس سے پوری ملت پریشان ہے، اور ایک متحدہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی۔ بطور خاص این ڈی اے سے جڑے ہوئے جو سیکولر لوگ ہیں، جو سیکولر پارٹیاں ہیں، ان کو یہ بتلانے کی کوشش کی گئی کہ مسلمان اس سیاست کو ناکارتا ہے کہ اس کے وقف کی جو ملکیت ہے، جو وقف ہے اس کے پاس، اس پہ کسی قسم کا انٹرفیئر کیا جائے یا اس پہ ناجائز قبضہ کرنے کی کسی طرح کی کوئی کوشش کی جائے۔ مسلمانوں نے ان ٹوٹو اس کو ریجیکٹ کیا، اور بہار میں اس کی قیادت مسلم پرسنل بورڈ کے ساتھ ساتھ امارت شریعہ نے بھی کیا۔ یہ ابھی 2-4-5 روز پہلے کی بات ہے، گاندھی میدان میں ہم تھے، اور اس کے بعد آج یہ اطلاع آ رہی ہے کہ پولیس فورس کے ساتھ مولانا انیس الرحمان قاسمی اور ان کے چند ہمنوا امارت شریعہ پہنچتے ہیں، اور وہ ہنگامہ ہوتا ہے جس سے لگ بھگ لوگ واقف ہیں۔ سوال بہت اہم ہے۔ دیکھیے جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ جب الیکشن ہو رہا تھا امارت شریعہ کا، اس وقت میں نے باضابطہ طریقے سے مولانا انیس الرحمان قاسمی صاحب کو سپورٹ کیا تھا کہ بھائی کوئی ضروری نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹا کے بعد پوتا، پوتا کے بعد پڑپوتا ہی بنے، کوئی تیسرے لوگ بھی اگر اہل ہیں تو وہ بن سکتے ہیں۔ لیکن جو ڈھانچہ ہے، جو سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت جو لوگ باضابطہ طریقے سے منتخب ہو کر کے آئے، ان کو بائی فورس اس طرح سے حکومت وقت کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کے، ان کو ساتھ لے کر کے، ان کو ان کے اقتدار سے بے دخل کرنا اور پوری ملت کو ایک سنکٹ میں ڈالنا، کہیں سے بھی عقل مندی کی بات نہیں ہو سکتی۔ مولانا انیس الرحمان صاحب کا یہ حق تو تھا کہ وہ ولی فیصل رحمانی کے خلاف الیکشن لڑتے، لیکن ان کا یہ حق بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی حرکت کریں اور پوری ملت کو شرمسار کرنے کا کام کریں، خاص طور سے تب جب ملت اسلامیہ ہند نے بطور خاص جدیو جیسی پارٹی کو، رام ولاس پاسوان کی پارٹی کو، چراغ پاسوان کو یا چندرا بابو نائیڈو کو یہ ایک واضح پیغام دینے کی کوشش کی۔ ایسے میں یہ لوگ کہنا چاہیے کہ ملت کے آستین کے سانپ ہیں۔ جس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے ملت بحیثیت ملت کے کوئی پیغام دینا چاہتی ہے، اس پلیٹ فارم کو متنازع بنا کر کے حکومت سے آپ ہاتھ ملا کر کے ان کے لوگوں کو لے کر کے آپ وہاں پہ ہنگامہ کرتے ہیں، اس کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ دراصل کسی ایک ادارے کے ساتھ، آپ لکھ لیجئے، یہ ادارے کے ساتھ کسی قسم کی بدماشی کم ہے، اور پوری ملت کے ساتھ بڑے پیمانے کی خیانت ہے۔ آپ جب اس ادارے کو کمزور کر رہے ہیں تو صرف اس ادارے کو کمزور نہیں کر رہے ہیں، آپ پوری ملت کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ملت کے سینے میں اس کی پیٹھ میں خنجر بھونک رہے ہیں، اور آپ کو یہ اجازت نہیں دینی چاہیے۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہے، جتنے لوگوں نے لکھا ہے یا جو لوگ پچھلے چند گھنٹوں سے اس موضوع پہ لکھ رہے ہیں، وہ صرف جدیو کو، وہ صرف نتیش کمار کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ بھائی نشانہ بنانا ہے، آپ نتیش کمار کو بناؤ، جو لیڈران گئے تھے ان کو بناؤ، لیکن آپ ان مولویوں کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ یہ تو قیادت مولویوں کے ہاتھ میں ہے، یہ ادارہ مولویوں کا ہے۔ آپ اس معاملے میں مولویوں کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کیوں کوئی آدمی ان مولویوں کا نام نہیں لیتا؟ کیوں آپ ان کو چنہت نہیں کرنا چاہتے؟
یہ لوگ کیسے آپ کے قائد ہو سکتے ہیں؟ یہ آپ کو ڈر لگتا ہے؟ یہ مولانا ہے تو جو کرے سب صحیح ہے، یہ جس طرح سے چاہے ملت کے ساتھ کھلواڑ کریں تو آپ ان کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، لیکن چونکہ ایک کوئی سیاسی پارٹی آپ کے لیے آسان ٹارگٹ ہے تو اس کو آپ ٹارگٹ بنا لو۔ میں بالکل بھی اس کو جائز نہیں سمجھتا ہے کہ جدیو کا کوئی لیڈر اس قسم کی حرکت کرے، آپ اس کو بھی نشانہ بنائیے، اس کو بھی چتاونی دیجئے، اس کو بھی مکمل طریقے سے ایکسپوز کیجئے، اس کی حقیقت ملت کے سامنے کھول دیجئے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جو لوگ باضابطہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، جنہوں نے یہ صورتحال پیدا کی، آپ ان کو کیوں بخشیں گے؟ مولانا انیس الرحمان صاحب اور ان کے ہم نوا لوگوں کو، قاسمی صاحب کو، ان کے ہم نوا لوگوں کو کیوں بخشا جائے؟ آپ ان کو کیوں چھوڑیں گے؟ کیوں ان کو چرہت نہیں کیا جائے؟ کیوں ان کو غدار نہیں کہا جائے؟ اگر یہ غداری ہے، اگر یہ ملت کے ساتھ بدماشی ہے، اور یقیناً ہے، تو اس میں اگر جدیو کے اس پارٹی کے لیڈران شامل ہیں اور وہ غدار ہیں تو یقین جانیے کہ جو مولوی آگے ہیں وہ بھی غدار ہیں، اور آپ کو اپنے اندر یہ جرات پیدا کر لینی چاہیے۔ جب تک آپ ان مولویوں کو غدار کہنے کی صلاحیت پیدا نہیں کریں گے، آپ لکھ لیجئے کہ آپ کے معاملات درست نہیں ہوں گے۔ بنیادی طور پہ، لازمی طور پہ یہ قیادت بہرحال مولویوں کے ہاتھ میں رہے گی، اور یہ وہ مولوی ہیں جو پہلے الیکشن لڑ رہے تھے خلاف، ان کو بھی پتہ ہے کہ اصول کیا ہیں، ضوابط کیا ہیں۔ یہ جب سامنے آ کر کے پولیس فورس کا استعمال کروا کر کے لوگوں کو ملا کر کے یہ حرکت کر رہے ہیں، تو ہم ان کے خلاف آواز بلند کرنے کے بارے میں کیوں سوچ بچار میں لگے ہوئے ہیں؟ کیوں ہمیں ڈر لگتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جبہ دستار والے ہیں، داڑھی ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو یہ موقع دے دیا جائے کہ یہ ملت کے ساتھ خیانت کریں اور ان کو جو من میں آئے وہ کریں۔ آپ یاد رکھیے، ملت کو اسی قسم کے لوگوں نے ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے۔ ہندوستان میں آج بھی ان کی سنی جاتی ہے، مولویوں کی لوگ زیادہ سنتے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کے بیان کے بعد جدیو کو معلوم ہے کہ اس میں کیا اثر پڑنے جا رہا ہے، اس لیے وہ تو اپنی حرکت کریں گے ہی۔ نتیش کمار اگر مسلمانوں کے بیچ پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ کریں گے۔ ان کو معلوم ہے کہ ارشد مدنی صاحب، مسلم پرسنل بورڈ، امارت شریعہ اگر ایک پلیٹ فارم پر آ گئے ہیں، جمعیت اہل حدیث اور سارے کے سارے ادارے ایک پلیٹ فارم پر آ گئے ہیں، تو مسلمانوں میں کیا پیغام جائے گا اور اس کا کیا اثر ہوگا۔ تو وہ اگر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن جو لوگ اعلیٰ ہیں، جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، جنہوں نے یہ آگ لگائی ہے، آپ ان کو کیوں فراموش کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے ملت میں جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا جب مولانا ولی رحمانی صاحب زندہ تھے اور جب انہوں نے دین بچاؤ دیش بچاؤ کا نعرہ دیا تھا، لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، بھاری تعداد میں مسلمان پٹنہ کے گاندھی میدان میں حاضر ہوئے تھے، اپنی موجودگی درج کرائی تھی، حکومت وقت کو بتلایا تھا کہ مسلمان یکجٹ ہو کر کے کسی ایشو کو لے کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ نتیش کمار نے وہاں پہ بھی بڑی ہی چال بازی کی سیاست کی۔ اسی اسٹیج سے انہوں نے ایک صاحب کو MLC بنا دیا، پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا نتیش کمار نے کہ مسلمان جو اتنی قوت سے آگے بڑھے تھے، ان کا مقصد ایک MLC کی سیٹ کنفرم کرنا تھا، وہ ہم نے کنفرم کر دیا، بات ختم۔ اس وقت بھی ملت کے اندر یہ جرات ہونی چاہیے تھی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ولی رحمانی صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نے اسی MLC کو بنانے کے لیے ہمیں بلایا تھا، یہ ملت کو اسی کام کے لیے آپ نے بلایا تھا، یہی اصل مقصد تھا۔ اگر یہ اصل مقصد نہیں تھا تو اس پلیٹ فارم سے یہ اعلان کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن پرابلم کیا ہے؟ جب بھی سچائیاں سامنے آتی ہیں آپ کو عقیدت گھیر لیتی ہے، آپ سچ بولنے سے ڈرتے ہیں۔ اس طرح کے اداروں پہ جب خاندانوں کے قبضے ہوں گے، کسی خاص مولوی کا قبضہ ہو جائے گا تو یہی صورتحال سامنے آئے گی۔ ملت کو زندہ رہنا چاہیے۔ سوالات اگر ہم حکومت وقت سے کرنا جانتے ہیں اور کرنے کی جرات رکھتے ہیں اور یہ ذمہ داری ہے، تو اسی طرح جو لوگ آپ کی ملی قیادت سنبھالے ہوئے ہیں، اداروں پہ قبضہ جما کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی سوال کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ملت نے جب مولانا ولی رحمانی صاحب غفر اللہ لہ ورحمہ ان سے جب سوال نہیں کیا گیا تو ملت نے غلطی کیا۔ اس وقت ملت کو بہت قوت سے سوال کرنا چاہیے تھا۔ پوری ملت کو آپ اکٹھا کرتے ہیں اور ایک سیٹ پہ آپ راضی ہو جاتے ہیں، آپ پوری ملت کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ اگر آپ جان بوجھ کر نہیں کرتے تو کم سے کم آپ کی سادہ لوہی پہ آدمی کو ہنسی آ جائے گی، رونا آئے گا۔ آپ اتنی بڑی ملت کی قیادت کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں اور آپ اتنے سادہ ہو سکتے ہیں، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ تو آج 1 ہفتہ 10 دن پہلے، 4-5 دن پہلے ہم پوری ملت کو اکٹھا کرتے ہیں اسی پلیٹ فارم کے تحت، مسلم پرسنل لا بورڈ کی قیادت میں امارت شریعہ کے ساتھ، اور 1 ہفتے کے اندر اندر یہ منظرنامہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ آپ کو یا کسی کو بھی کیا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے کیا سیاست ہے؟
اور اس کے باوجود اگر آپ حضرت مولانا صاحب لگاتے ہیں تو آپ یقین جانیے کہ آپ غلطی کرتے ہیں. یہ لوگ ملت کے نہیں ہیں. یہ ملت کے ہوتے تو ابھی ملت کے ساتھ ہوتے. اگر یہ ملت کے ہوتے تو ملت کے ساتھ ہوتے. ان کو بھی معلوم ہے کہ اوقاف کی کیا اہمیت ہے, اور ان کو بھی یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اس قسم کی حرکت کرنے سے ملت کا شیرازہ منتشر ہوگا, نقصانات ہوں گے. لیکن یہ ظاہر ہے ان کو یہ یقین ہے کہ عقیدت یا کوئی ایک خواب بیان کر دیں گے, عقیدت کی کوئی لہر چلائیں گے اور سب کے سب اس میں بہہ جائیں گے. نکلیے اس دھوکے سے. آپ کو یقینی طور پہ یہ جرأت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تیکھے سوال اور سیدھے سوال کیجئے کہ اس وقت اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیجئے کہ وہاں پہ مولانا ولی فیصل رحمانی صاحب کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں, مان لیجئے بفرض محال یہ بات درست بھی ہو, تو بھی کیا اس کا یہی وقت تھا؟ آپ جب ان کے خلاف الیکشن لڑے تھے آپ ہار گئے تھے. اتنے دنوں تک آپ نے کیا کیا؟ آج جب اس پلیٹ فارم سے ملت اکٹھی ہو رہی ہے تو آپ حکومت وقت کے ساتھ اس قسم کی حرکت کریں گے اور آپ یہ توقع کریں گے کہ امت خاموش رہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ملت اپنی آنکھیں کھول لے, اپنے درمیان کے منافقین کو ٹھیک سے پہچان لیجئے. میں کھیب یاد دلا رہا ہوں, اچھی طرح سمجھیے کہ جو ادارے ملت کے ہیں ان اداروں پہ کسی فرد کا قبضہ ہو, کسی خاص مسلک کا قبضہ ہو, کسی خاندان کا قبضہ ہو, وہ ملت کے ساتھ خیانت ہے اور اس کا نقصان بہرحال ملت کو ہوگا. جو ادارے ملت کے لیے بنے تھے وہ ملت کے ادارے ہیں اور یہ تبھی کام کریں گے جب وہ ملت کے بنے رہیں گے. میں یقینی طور پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں, مجھے بالکل یقین ہے, میں حق یقین رکھتا ہوں کہ اس کے پیچھے وہ سیاست ہے جس سیاست کی طرف ہمارے اخوان کی نظر جا رہی ہے. جدیو چاہ رہی ہوگی, کوئی پارٹی کیوں نہیں چاہے گی کہ جو لوگ ہمارے خلاف اس طرح کا اسٹیج دھرنا کر رہے ہیں اور جن کی آواز سنی جائے گی, جن سے ہمارا نقصان ہو جائے گا, ان کو تتر بتر کر دیا جائے, ان کے درمیان تفریق پیدا کر دی جائے. کیوں نہیں چاہیں گے نتیش کمار؟ ان کو چاہنا چاہیے, ان کی سیاست ہے. اگر ان کو ہمارے کسی اقدام سے نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس اقدام کو کمزور کرنے کی اگر وہ کوشش کرتے ہیں تو اس میں کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے. سارے لوگ کرتے ہیں, سیاست اسی کا نام ہے. میں تو ان کو الزام دینے سے پہلے بہت کلیئر لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اصل جو مجرم ہیں یہ مولوی ہیں جو یہ سارا کھیل کھیل رہے ہیں. اور ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم اپنا سارا غصہ نتیش کمار, جدیو اور لیڈران پہ اتار رہے ہیں. مولویوں کو کیوں بچا رہے ہیں؟ کیوں چور چور موسیرے بھائی والی کیفیت ہے یا کیا ہے؟ کیوں مولویوں کو بچانے کی کوشش ہے؟ اگر یہ قائد ہیں تو قائد کیسے ہوتے ہیں؟ اگر ایسے قائد ہوتے ہیں تو ایسی ملت کا ڈوب جانا یقینی ہے. جن کے ناخدا ایسے ہو ان کی کشتی نہیں بچ سکتی. لکھ لیجئے, کلیئر طریقے سے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ملاقات ہو سامنے سے بالکل بولیے, لکھ سکتے ہو تو لکھیے, بول سکتے ہو تو بولیے اور کلیئر بولیے. منافقین کو ملت اپنا نمائندہ, اپنا قائد نہیں مانتی. بہت کلیئر بولیے. یہ وقت بہرحال نہیں تھا کہ عمارت شریعہ میں اس قسم کا کوئی ہنگامہ برپا کیا جائے. عمارت شریعہ میں اس وقت یہ ہنگامہ برپا کرنا ملت کے سینے میں اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپنا ہے. اور جو لوگ خنجر گھونپ رہے تھے اگر ان کو آپ بخشتے ہیں, حضرت مولانا صاحب اور فلانا چلانا کرتے ہیں, تو آپ کی عقل پہ بھی ماتم کرنے کی ضرورت ہے. نتیش کمار کو وقت آئے گا تو آپ بتلائیے گا, ووٹ دیجیے گا نہ دیجیے گا, آپ کے اندر صلاحیت ہوگی تو آپ کے لوگ ان کو کنونس کریں گے کہ ان کا یہ اقدام غلط ہے. آپ ان کے لیڈران کو بھی چتاونی دے سکتے ہیں. جو لوگ خود اپنا ادارہ چلاتے ہیں اور وہ دوسروں کے ادارے میں جا کر کے اس قسم کا انٹرفیئر کر رہے ہیں, آپ ان کو ہر طریقے سے چتاونی دے سکتے ہیں. جو لوگ پہلے پریشان رہے ہیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے. اغوائی کرنے سے پہلے, ملت کو پریشان کرنے سے پہلے ان کو بھی اپنے خطے میں اپنے ادارے پہ نظر رکھنی چاہیے. اگر آج آپ ملت کے ادارے کو نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھیں گے تو کل آپ نہیں بخشیں گے, نہیں بچ پائیں گے. لکھ لیجئے, فرد قائم ربطے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. یہ لوگ جو دریا کے باہر آ کر کے سمجھتے ہیں کہ موج برپا کر لیں گے, ان سے بڑے نادان کوئی نہیں ہے. تو وقت آئے گا آپ ان کو ضرور اپنے ووٹ کی قوت سے اور قیمت سے بتا دیں گے کہ ان کی اوقات کیا ہے اور ملت کتنی زندہ ہے, کتنی سمجھدار ہے. لیکن ابھی جو مولوی جا کر کے یہ ہنگامہ برپا کر رہے تھے, بزور قوت حکومت کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے, ان کے فورس کو استعمال کر کے آپ کی ملت سے کھیل رہے تھے, ان کو تو ابھی بتلا دینا آپ کی ذمہ داری ہے. ان کو حضرت مولانا صاحب کہنے کی غلطی مت کیجئے, ان کو ان کی اوقات بتائیے اور جرأت پیدا کر لیجئے اپنے اندر. جب یہ جرأت پیدا کر لیجئے گا, لکھ لیجئے, جو کوئی بھی آگے بڑھے گا اس کو یاد رہے گا کہ جو لوگ
عزت دینا جانتے ہیں وہ بے عزت کرنا بھی جانتے ہیں، اور جو عزت کے قابل نہ ہوں ان کو بے عزت کرنا بھی ملت کی اتنی ہی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے منافقین کو منافق نہ سمجھا، آپ نے اس قسم کے مفاد پرستوں کو ایکسپوز نہیں کیا، تو لکھ لیجئے کہ ملت زندہ نہیں رہے گی۔ یہ کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے۔ جو منظرنامہ سامنے آیا ہے وہ بہت کلیئر منظرنامہ ہے۔ یہ کسی فرد کے خلاف کسی فرد کی لڑائی نہیں ہے، یہ آپ کی ملت کے خلاف گہری سازش ہے اور کلیئر ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں ہے، لیتا اور لاللہ نہیں ہے، کلیئر ہے، کرسٹل کلیئر جس کو کہتے ہیں۔ آپ کو بہت زیادہ ذہن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کامن سینس کا بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے کہ کھیل کیا کھیلا گیا ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو یہ خاموشی ہمارے لیے انتہائی درجے میں زہرناک ہو سکتی ہے۔ خاموشی توڑیے، سوالات کرنا سیکھیے، حرام خوروں کو پہچانیے، کلیئر طریقے سے بتا دیجئے کہ ملت اس قسم کے منافقین کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی بھی ملی پلیٹ فارم کو جب ملی مفادات کے تحفظ کے لیے استعمال کیا جائے گا تو حکومتیں اس قسم کا کھیل کھیلیں گی۔ حکومتوں کا یہ کام ہے، ہر زمانے میں حکومتیں اسی طرح اپنا کردار ادا کرتی رہی ہیں۔ لیکن مسئلہ حکومتوں کا نہیں، مسئلہ آپ کے اپنے لوگوں کا ہے۔ یہ صاحبان جبہ و دستار کو پہچانیے، ان کے اپنے بھی مفادات ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ حکومتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے، انہوں نے خیانتیں کر رکھی ہیں، اس لیے یہ حکومتوں کے ہاتھ میں جائیں گے، یہ ان کے اشاروں پہ ناچیں گے، اور آپ کو قسمیں کھا کھا کر یقین دلائیں گے کہ وہ آپ کے اور ہمارے مفاد کے لیے، ملتوں کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پہچان لیجئے۔ یہ وقت ہے، ملت جب اس قسم کی پریشانیوں سے دوچار ہے اور جب اس قسم کی حرکتیں سامنے آ رہی ہیں اور اس کے باوجود ملت ایسے لوگوں کو سبق سکھانے کی پوزیشن میں نہیں آتی، تو اس کا کلیئر مطلب ہے کہ ملت کے لیے آگے کوئی روشن راہ نہیں ہے۔ دوسروں کو سبق سکھانے سے پہلے اپنوں کو سبق سکھانے کی جسارت، جرأت پیدا کر لیجئے، قوت پیدا کر لیجئے، دوسرے خود بخود لائن پہ آ جائیں گے۔ لیکن اگر آج ہم نے، آپ نے ان مولویوں کو یہ موقع دے دیا تو آپ لکھ لیجئے کہ سیاستداں ہم سے اور آپ سے زیادہ چالاک ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا ہو، پوری دنیا میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا ہو، تو ایک MLC کا معاملہ جو ہے نا، ایک سیٹ کافی ہے اس پورے معاملے کو دوسرا رخ دینے کے لیے۔ مولانا ولی رحمانی صاحب کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، آپ یقین جان لیجئے کہ ایک MLC کی سیٹ نے اتنی بڑی قوت کو لمحوں میں دھوست کر کے رکھ دیا۔ مجھے نہیں پتا، اللہ بہتر جانتا ہے، نیتوں کا حال اللہ کو معلوم ہے، اور نیتوں پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یقین جانیے کہ یہ عجیب و غریب قسم کی سادہ لوہی نادانی، آپ کہہ لیجئے چھیٹ لفظوں میں تو حماقت تھی۔ ملت کو حماقت کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر کے حکومت وقت کو بہت سیدھے انداز میں پیغام دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہی درمیان کا کوئی ٹوپی والا، داڑھی والا اٹھتا ہے اور حکومت کے ساتھ مل کر کے ہمارے اسی متحدہ پلیٹ فارم کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ یہ جو بڑا کاؤز ہے، یہ جو ایک بڑا مقصد ہے، اس کو دھومل کیا جا سکے، اس کو کسی طرح کمزور کیا جا سکے۔ تو ملت کے اندر یہ سمجھداری ہونی چاہیے کہ ملت ایسے لوگوں کو آئینہ دکھا سکے۔ یہ آستین کے سانپ ہیں، یہ نہیں ہو سکتے ملت کے۔ ان کے لیے حلفیہ بیان دیا جا سکتا ہے، میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ یہ فرد کے خلاف لڑائی نہیں ہے۔ یہ جتنے معاملات آج اٹھائے جا رہے ہیں کہ ان کے پاس شہریت نہیں ہے تو وہ مولانا نہیں ہے، یہ جس وقت الیکشن ہوا تھا تب بھی یہ حقیقت تھی کہ وہ مولانا نہیں تھے۔ تب اگر ملت نے ان کو اپنا نمائندہ منتخب کر لیا اور آپ نے مان لیا، اس کے بعد جو دستور ہے، جو طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق آئندہ آپ زیادہ محنت سے آتے، زیادہ تیاری سے آتے، الیکشن ہوتا، آپ جیت جاتے، ملت آپ کے سر پہ تاج رکھ دیتی۔ لیکن اس طرح کے نازک وقت میں اس قسم کی گھٹیا حرکت یقینی طور پہ ملت کو کمزور کرنے کی سازش کا شاخسانہ ہے، اور ملت کا خاموش رہنا انتہائی درجے میں افسوسناک ہے۔ کلیئر لفظوں میں میں پھر کہہ رہا ہوں، مجھے بہت افسوس ہے، مجھے یقینی طور پہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہم جدیو کے لیڈران کے بارے میں وہ سارے غصے نکال رہے ہیں جو نکالنا چاہیے، اور جو لوگ اصل ہیں ان کو ہم صاحب حضرت مولانا دس ڈیٹ کیوں بھائی؟
یہ کہاں سے حضرت مولانا صاحب ہو گئے؟ یہ حضرت مولانا صاحب ہوتے تو ان کا یہ کردار ہوتا. ان کے دل دماغ سب بکے ہوئے ہیں. اگر بکے نہیں ہوتے تو یہ کردار نہیں ہوتا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہت سوچ سمجھ کر کے پارٹیاں کوئی اقدام کرتی ہیں. اس سے چند دنوں پہلے RSS کے ایک لیڈر نے کہا کہ ان سے ایک میڈیا ہاؤس کے آدمی نے کہا کہ آپ کو یہ بھڑکیلے بیانات دینے. RSS کا بندہ کہہ رہا کہ ہم سے میڈیا ہاؤس نے کہا کہ آپ کو یہ بھڑکیلے بیانات دینے ہیں. ان کو طے کرنا رہتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ کب کیا کرنا ہے. تو یہ والا معاملہ مولویوں کو ہاتھ میں لے کر کے کب کرنا تھا یہ جدیو کو معلوم ہے. نتیش کمار ہوشیار پولیٹیشین، ان کے پاس اور بھی لوگ ہیں، سمجھدار ہیں. ان کو معلوم ہے مسلمانوں کو شیشے میں اتارنا کس طرح ہے. ان کو معلوم ہے کہ اس ملت میں کیسے کیسے خائن اور غدار موجود ہیں اور کن کو کب استعمال کرنا ہے. وہ استعمال کر رہے ہیں. اور جو لوگ استعمال ہو رہے ہیں اور جن کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ ان کے بارے میں کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ ان کو حضرت مولانا صاحب اور دس کیوں؟ ایسے لوگ حضرت مولانا صاحب نہیں ہوتے، یہ خائن ہوتے ہیں، میر و جعفر کی اولاد ہیں یہ. اور ان کو چنہت کرنا، کلیئر طریقے سے باہر لا دینا ذمہ داری ہے. کیوں خاموشی؟ کیوں ہم اس طرح کا کوئی کٹسی مینٹین کرنے کی نادانی کرتے ہیں؟ ایسے موقع سے غصہ ایسے ہی موقعوں سے دکھلایا جاتا ہے. یہ اخلاقیات کا بھی تقاضا ہے. یہی اخلاقیات ہے اصل میں. یہی مواقع ہوتے ہیں جب ملت کو غصہ ہونا چاہیے اور ایسے لوگوں کو کلیئر کر دینا چاہیے، ایکسپوز کر دینا چاہیے. ان کے لیے بالکل اسپیس مت چھوڑیے. اسپیس چھوڑنے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس پھر کوئی ملی ادارہ نہیں رہ جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے اگر مرکزی حکومت یہی کام مسلم پرسنل بورڈ کی سطح پہ کرنا چاہے تو کچھ لوگ نہیں نکل آئیں گے؟ نکل آئیں گے. پھر اگر آپ ان کو بھی حضرت مولانا کا تمغہ پہناتے رہیے تو پھر دیکھیے کیا حال ہوتا ہے آپ کا. یہ نادانی مت کیجیے. ایسے لوگوں کا بھی احتساب اتنا ہی ضروری ہے جتنا پولیٹیکل پارٹی کے لیڈران کا احتساب ضروری ہے. اشفاق کریم صاحب اور ان جیسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ملت سے نکلیے گا تو کہیں کے نہیں رہیے گا. اور زیادہ ٹائم نہیں لگتا ایسے لوگوں کو. ایسے لوگوں کو عبرت اور سبق بننے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جلدی سبق لیتے نہیں ہیں. ملت سے نکلیے گا. میں تاریخ کا طالب علم ہوں ایک ادنا سا، اور میں بہت اسٹریسفلی یہ بات کہہ سکتا ہوں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ ایسے لوگ ہمیشہ دھتکارے گئے ہیں. یہ حکومت وقت کی نظر میں بھی باوقار نہیں ہو سکتے. ان کی کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی. ان کو دھتکارا جاتا ہوگا وہاں بھی یہ پاؤں کی جوتی رہیں گے. ان کی یہ جرت کبھی نہیں ہوگی کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے. جو ملت کے سینے میں خنجر گھونپتے ہیں وہ دشمنوں کی پاؤں کی جوتیوں کی بھی حیثیت نہیں رکھتے. وہ آپ کے بدخواہوں کے سامنے جا کر کے سجدے کرتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں. یہی ان کی اوقات ہوتی ہے. آپ کلیئر طریقے سے لکھ لیجیے. جو ملت کے ہوتے ہیں، جن کے اندر جرت ہوتی ہے، جو نقصان اور فائدے سے اوپر اٹھ کر سوچتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کی قوت کیا ہوتی ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے ضمیر فروش لوگوں کے لیے نہیں. ابھی کی جو صورتحال ہے اس میں ملت کی یہ ذمہ داری ہے. یقینی طور پہ جدیو کے جو لوگ گئے تھے ان کو یاد رکھیے. نتیش کمار کو بھی جن انداز میں آپ پیغام پہنچا سکتے ہیں پیغام ضرور پہنچائیے. کوئی کوتاہی مت کیجیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ان مولویوں کو مت بخشیے. ان کو بخشنے کا مطلب یقینی طور پہ نادانی ہے. ہم یقینی طور پہ پولیٹیکل پارٹی کو کسی بھی قسم کا کوئی ایڈوانٹیج دینا نہیں چاہتے. نہیں، ان کا یہ حق بالکل بھی نہیں. لیکن اپنے آستینوں کو کے سانپوں کو اگر ہم نہیں کچلتے تو ہم سے بڑا نادان کوئی نہیں ہوگا. آپ کی ایک مشترکہ کاوش کو اس طرح سے ملیا میٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور آپ خاموش رہتے ہیں تو آپ کی خاموشی انتہائی درجے میں خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سچائیوں کو
قبول کرنے کی توفیق دے، جرأت پیدا کرنے کی توفیق دے، ملت کو وہ کردار ادا کرنے کی توفیق دے جس سے وہ عزت کی زندگی بسر کر سکے۔ ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا آپ کے یہاں آخری وقت ہے، ہمارے یہاں تو عید ہے کل، تو عید کی بھی مبارکباد، اور اللہ تبارک تعالیٰ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تبارک تعالیٰ ملت کو، قیادت کو صحیح شعور دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔